بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا جس دن عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہ آ رہی ہو کہ جو ان کے لیے مشکلات کا باعث ہو، یا پتہ چل رہا اس خبر سے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے نیا امتحان، نئی آزمائش آ رہی ہے، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہی کی اگر ہم بات کریں تو کئی خبریں سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حیران کن معاملات بھی ہیں کہ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جا رہے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مشکلات کے باوجود ابھی تک کھڑے ہیں۔ حیران کن بات ہے، یہ کون لوگ ہیں اور وجہ کیا ہے کہ یہ ابھی تک نہیں ٹوٹے، اور کیا یہ آخر تک کھڑے رہ سکیں گے؟ کیونکہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ 2 سے 4 ہفتے لے لیں اور جتنے لوگ توڑنے ہیں توڑ دیں، تو کیا یہ آخر تک رکنے والے ہیں؟ ان لوگوں کا ہم جائزہ لیں گے اور اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، ظاہر ہے کہ ان کے انڈر ہی سارے معاملات آتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اگر ہم دیکھیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلنا چاہیے، یہ ان کی رائے ہے۔ مطلب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوجی عدالت میں عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، اور جناح ہاؤس میں جو جلاؤ گھراؤ ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو عمران خان ملوث بھی ہیں اور ان کا وہاں پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، ان دونوں میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ بھی ملوث ہوئیں جناح ہاؤس پر حملے میں، کور کمانڈر ہاؤس حملے میں اور دیگر معاملات میں، تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ فی الحال ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن جیسی کوئی اس طرح کی بات آئی، ثبوت لگے تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں گے۔ اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے بھی عمران خان صاحب کو طلب کر لیا ہے، وہ بھی 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جلاؤ گھراؤ سانحات، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جے آئی ٹی نے بلا لیا ہے، اور لاہور میں پولیس کی طرف سے، پولیس افسر کی طرف سے عمران خان کو کہا گیا کہ ہمارے سامنے پیش ہوں۔ اب یہ کل کے لیے ان کو بلا لیا گیا ہے، تو آپ دیکھیے گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر عمران خان جو کہہ رہے تھے جی میں بھی سرپرائز دوں گا آنے والے دنوں میں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ان میں چند مثالیں یہ ہیں کہ آج ہی انہوں نے ایک ہی دن میں وکلاء سے ملاقاتیں کی ہیں مختلف شہروں کے، جن میں جھنگ ہے، جن میں قصور ہے اور سمبڑیال، ان شہروں کے وکلاء سے ملاقات کی ہے، اور وکلاء نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کارکن ہیں ان کے کیسز کی بھی بات ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تو کہہ دیا کامران خان صاحب کے شو میں انٹرویو دیتے ہوئے، یہ سب باتیں کہ جی عمران خان جو ہے ان کے خلاف مقدمہ اور یہ سب کچھ، مگر دوسری طرف جو رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں جس میں وہ ریپ ایکٹ کا کہہ چکے ہیں کہ جی ایک جعلی کیس بنایا جائے گا یا جعلی بات کی جائے گی، ریپ ہوا ہے جی یہ، اور ہوگا نہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کریں گے۔ وہ والا معاملہ یوں کہیں کہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک سکینڈل بن چکا ہے، ایک ٹیسٹ کیس، ایک عجیب و غریب ایک امتحان بن گیا ہے جس سے حکومت نکل نہیں پا رہی۔ اسی وجہ سے یہ ہوا کہ حکومتی شخصیات کو، غالباً ڈپٹی کمشنر خاتون اور 7 پولیس افسر، ان کو بھیجا گیا جو خواتین جیلوں میں ہیں ان سے جا کر ملاقات کریں، اور وہ آ کر پریس کانفرنس میں کہہ دیتی ہیں میڈیا کے آگے کہ جی وہ بڑی سہولت میں ہیں، بڑی مزے میں ہیں خواتین، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر، وہ بڑی خوش ہیں جیل میں، ان کے پاس لائبریری بھی ہے، ان کو کپڑے بھی مل جاتے ہیں، تو بہت وہ سکون میں ہیں۔ کمال ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں جیسے کسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں یا پتہ نہیں کدھر بڑے مزے میں ہیں وہ۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ پولیس کی حراست میں ہیں، اور پولیس ہی تو یہ تو ایسے ہے جیسے قاتل کو ہی کہا جائے کہ آپ تفتیش کر دیں جی قتل کی، تو پولیس پر ہی ان کے اوپر الزام ہے کہ جی پولیس کی کسٹڈی میں لوگوں پر کہیں ٹارچر ہو رہا ہے یا اس کے خدشات ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ کے یعنی پریس کانفرنس کے بعد اور مسائل اس سے بنے، تو پولیس ہی جا کر کہہ رہی ہے اور خود ہی سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو دے رہی ہے جی ہم نے تو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کیا ہوا ان کے ساتھ، تو یہ اچھی بات ہے، بات نہیں بن سکی۔ تو رانا ثناء اللہ اس لیے اب یہ مسلسل انٹرویوز میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس جو ایک بلنڈر ہو گیا اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہے۔ اب جناب اب دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا بات آتی ہوئی۔ اب مزید کچھ لوگوں کو جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، غالباً 8 ان کی تعداد ہے۔ تو عمران خان صاحب کی باری کب آتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا، لیکن وزیر داخلہ نے تو اپنی طرف سے اعلان کر دیا ہے کہ جی ان کے خیال میں عمران خان کا کیس وہاں پر چلنا چاہیے، اس کو دیکھیں گے، دیکھنا ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپل ناٹ ان پی ڈی ایم's فیور
لوگ پی ڈی ایم کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، جو لوگ کھڑے ہیں جی، یہ میں نے آپ کو وکلاء کا بتا دیا، جنا ہاؤس حملے پر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بنتا ہے، رانا ثناء اللہ۔ پھر جناب جنا ہاؤس حملہ کیس، جے آئی ٹی نے عمران خان کو کل طلب کر لیا، یہ خبر میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ عمران خان سے وکلاء کی ملاقات، کارکنوں کی رہائی کے لیے قانونی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اب آ جاتے ہیں میں نے کہا کہ یہ ساری خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ تشویشناک ہیں ان کے لیے، جی ملٹری کورٹ میں ٹرائل، گرفتاری، لوگ چھوڑ جا رہے ہیں۔ آج بھی ایک خاتون کنیز فاطمہ صاحبہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ کی تحریک انصاف کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھیں، وہ آئیں، انہوں نے بھی سب کی طرح جو درجنوں لوگ پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو وہاں پر تو قہقہے لگ گئے، چٹکلے چھوڑے گئے صحافیوں کی طرف سے کہ جی کوئی نئی بات کیجیے گا۔ جیسے انہوں نے شروع کیا کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہی ہوں، میرے پر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا وہاں پر بیٹھے صحافیوں نے کہ جی یہ ہمیں یاد ہو گیا ہے، کوئی نئی بات ہے تو کیجیے، تو مسکرانے لگ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے 13 سال پارٹی کو دیے، لیکن اب میں اپنی فیملی کو، بچوں کو ٹائم دینا چاہتی ہوں۔ تو ایک خاتون صحافی وہاں پر بولی کہ جی تو یہ 13 سال پہلے آپ کو کیوں خیال نہیں آیا، تب آپ کے بچے بھی چھوٹے تھے؟ اس پر بھی وہ مسکرائیں۔ تو اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ ایک ہی طرح سے لوگ آ رہے ہیں اور چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہی باتیں وہ کر رہے ہیں، تو اب تو صحافی بھی یہ باتیں کرنے لگے ہیں اور مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، یہاں یہ حال ہو گیا۔ مگر اسی طرح سے اسد عمر صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے پارٹی عہدے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن سیاست نہیں چھوڑی اور کہا کہ جی سیاست نہیں چھوڑ رہا بلکہ پارٹی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اب کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی آج میں دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا جی سیاست چھوڑ رہے ہیں، پارٹی چھوڑ رہے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا جی جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے میں بتا رہا ہوں پارٹی نہیں چھوڑ رہا، اور اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوتا تو شاید یہ جو آج میں 3 مقدموں میں بار بار پھر رہا ہوں یہ نہ میرے ساتھ ہوتا۔ تو اسد عمر صاحب وہ لوگ ہیں کہ ابھی تک اس طرح سے نہیں وہ چھوڑا، باقی جو جیلوں میں ہیں ان پر بھی آتے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ جی اس وقت 25 کروڑ آبادی انتہائی تکلیف میں ہے، تحریک انصاف میں ووٹ صرف عمران خان کا ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے، پارٹی کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس سے ووٹ بینک میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عمران خان کا ہی ووٹ بینک ہے۔ یہ انہوں نے بنیادی طور پر بات کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے میں عمران خان سے ملاقات بھی کروں۔ تو وہ ان کے کیسز تو ختم نہیں ہو رہے، ابھی القادر ٹرسٹ میں بھی غالباً پرویز خٹک صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ اسد عمر کو بھی بلایا گیا ہے، دیگر لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو اسد عمر صاحب تو ہیں ہی ہیں۔ اب کچھ اور لوگوں کا میں ذکر لازمی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جی، اور وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر اتنا خوفناک الزام ہے، اور پھر جس طرح اس عمر میں لگ بھگ 75 سال ان کی عمر ہے اور کینسر کی پیشنٹ رہی ہیں، پھر بھی جب آج ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا۔ سلوک کی بات کی گئی، انہوں نے کہا جب خواتین جو ہیں وہ رہا ہو کر آئیں گی پھر وہ بتائیں گی ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے۔ اور میاں محمد رشید بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہیں، انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے، بے تحاشا کارکن ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ وہ کہتے نظر آئے۔ تو ابھی تک بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا یقیناً کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہاں اتنا اس عمر میں کس طرح گزار سکیں گی اتنا عرصہ، لیکن وہ دیکھ لیجئے کھڑی ہیں، جیل بھی اب جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا۔ میاں محمد رشید کا بھی یہی حال ہے، ان کے داماد بھی گرفتار ہیں، اور ان پر تو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے، مگر انہوں نے تو حال ہی میں یہاں تک کہا کہ جی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہماری پارٹی کا گندا عنصر تھا اور جو اب نکل چکا ہے۔ اسی طرح اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینٹ اعجاز چودھری، چونکہ عمران اسماعیل ہوں وہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی چھوڑ کر گئے، تو وہ بھی کچھ لوگ آئے کہتے تھے جی ہمیں گولی مار دیں لیکن چھوڑیں گے نہیں، لیکن وہ چند دن جیل کے بعد ان کو بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ تو یہ تو ہے، لیکن اعجاز چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ میں چھوڑ کر جاؤں گا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ابھی بہت سے لوگ ہیں، شہریار افریدی، ان کے بارے میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں، وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اہلیہ بھی گرفتار ہوئی تھیں، ابھی تک انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا پریس کانفرنس نہیں کی۔ علی محمد خان ہیں، اسی طرح سے ابھی تک حماد اظہر ہیں، فرق حبیب ہیں، اس طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک کھڑے ہیں۔ علی محمد خان صاحب تو جیل میں ہیں، ایک دفعہ رہائی ملی، 7 دوسرے لے گئے، پتہ نہیں کس حال میں ہیں، کچھ ان کے بارے میں نہیں پتہ۔ عمر سرفراز چیمہ، سابق گورنر، برا حال تھا، چہرہ
تھکاوٹ اور آپ دیکھیے عجیب و غریب نظر آ رہی تھی صورتحال، مگر پھر بھی کہہ رہے تھے جی میں نظریاتی ورکر ہوں، میں ہی تو پارٹی ہوں کہ پارٹی سے علیحدہ کیسے ہو جاؤں گا، ورکر سے ہی تو پارٹی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو نہیں ٹوٹ رہے، کب تک یہ رہتے ہیں، کب تک ان کا حوصلہ رہتا ہے، ابھی تک رک جانا ہی بہت بڑی بات ہے، ابھی تک رک جانا ہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت آج کی صورتحال ہے، جس کو اگر ہم سم اپ کریں تو آج کی تمام خبریں میں نے اس طرح بتایا، کچھ لوگوں کا کھڑے رہنا عمران خان کے لیے اور وکلاء کا آنا۔ اب یہ چونکہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو لوگ نہیں چھوڑ رہے، کسی کا گھر گلایا جا رہا ہے، اون بپی صاحب کا میں نے دیکھا، اون عباس بپی، ان کا گھر کا کہا تحریک انصاف نے کہ ان کا گھر گرا دیا ہے، علی نواز امان ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، عثمان ڈار یا ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ان کو مسائل، یعنی اکنامیکلی ان کو معاشی طور پر مسائل کا سامنا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو وکلاء کا ساتھ آنا ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہر شہر کی اپنی بارز ہوتی ہیں اور وہاں کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ بالکل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک وکیل پر بھی آپ اس طرح کا مقدمہ بنائیں، انسداد دہشت گردی کا بنا دیں گے، آپ اس کے کوئی جا کے کیا چیمبر گرانے کی کوشش کریں گے، اس کے گھر تک پہنچیں گے، تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں اس ضلعی سطح پر تمام انتظامیہ کے لیے بہت بڑا درد سر بن جائے گا۔ تو یہ جو وکلاء کا، مختلف شہروں کے وکلاء کا آ کر شامل ہونا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ ایک مسئلہ حکومت کے لیے بن رہا ہے، بنتا چلا جائے گا، اور عمران خان کے لیے ایک طاقت آگے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی طاقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح سے یہ وکلاء کا ہر شہر کے وکلاء میں آنا اور ان کی عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ بننا۔ ابھی ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا، لاہور ہائی کورٹ سب سے بڑی بار مانی جاتی ہے، وہاں بھی تحریک انصاف کے جو حمایتی یافتہ تھے وہ پورا پینل جیتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عمران خان کو اسٹرینتھس دے رہی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔